ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا ایک خلیفہ کی موجودگی کے اندر دوسرے خلیفہ کی گردن کو اڑانا واجب ہو جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب اس حوالے سے ایک روایت لے کے آئے ہیں اسی چیپٹر میں، تیسرے چیپٹر میں صحیح مسلم کی۔ اللہ کے وسلم کہیں سفر میں تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ کوئی اپنے خیمے درست کرنے لگے، کوئی مویشی چرانے لگے، کوئی تیر اندازی کرنے لگے۔ تو پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آنے والے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو جو ہے وہ آگاہ کیا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ جو امام ہے نا، یعنی حکمران یا خلیفہ آپ کہہ لیں، اگر تم اس سے ایک مرتبہ بیعت کر لو نا اور دل و جان سے اس کی اطاعت کر لو تو پھر جو ہے وہ اس کے خلاف خروج نہ کرو۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک راوی نے جو ہے، جو اس حدیث کا راوی ہے، اس نے صحابی سے کہا جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے، وہ عبداللہ بن عمر بن العاص تھے۔ ظاہر بات ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں میں سے تھے، عمر بن العاص بھی اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص بھی۔ تو راوی نے عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا کہ آپ یہ حدیث ہمیں سنا رہے ہیں کہ جب ایک امام سے بیعت کر لی جائے، دل و جان سے اس کی اطاعت کر لی جائے تو پھر اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں اگر آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہیں تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امیر معاویہ جو ہیں وہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی نا تو خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر بن العاص نے، کہ نیکی کے کاموں میں حضرت امیر معاویہ کی اطاعت کرو اور معصیت کے کاموں میں اطاعت نہ کرو۔ اس سے گویا کہ مرزا صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو ایک تو برائی کا حکم دیتے تھے، قتل و غارت کا حکم دیتے تھے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کا حکم دیتے تھے۔ اصل بات پھر وہی ہے کہ یہاں پہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ راوی کے۔ راوی نے یہ کہا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہ امیر معاویہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا کیا کریں، مال کھائیں یا ایک دوسرے کو قتل کریں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ راوی کا فہم تھا۔ راوی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ جو اٹھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کے لیے جی، اور حضرت علی سے ان کا جو بھی اختلاف ہوا، اب اس سے جو جنگ و جدال ہوگا تو اس میں گویا کہ راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرو، یہ حکم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ راوی کس طرح سے کس اختلاف کو، جو ایک سیاسی اختلاف تھا یا جو بھی تھا بہرحال واٹس ایور، تو یہ راوی نے کھینچ تان کی جو ہے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہی بابوں والی باتیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایفیلیشن تو ہوتی تھی، ظاہری بات ہے، جو بھی حدیثوں کو نقل کرتے تھے ان کی اپنی بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن تو ہوتی تھی کسی نہ کسی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ، تو وہ اپنی رائے بیان کرتے تھے، تو ان کی رائے کو رائے کے طور پہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ اس کو حدیث بنا کے پیش کریں گے پھر اختلاف ہوگا۔ تو یہ اس راوی کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر الفاظ ہمیں کیا مل رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور یہ بہترین جواب تھا اس کے اوپر۔ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معصوم تو نہیں تھے کہ وہ کہتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آگے کیا ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نیکی کا کام وہ کر رہے ہیں تو اس میں ان کی بات مان لو، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں تو تم ان کی بات نہ مانو۔ تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی عبداللہ بن عمر بن العاص یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ برائی کا کام کرتے ہیں، اگر تو ایسی بات تھی تو وہ خود ان کے ساتھ کیوں کھڑے تھے، ان کے کیمپ میں کیوں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعصب بالکل غلط ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ کیا ہیں، یہی روایت جو مرزا صاحب نے بیان کی کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو فَآتَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی دے دے، اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنی مال و دولت، اپنے دل کا پھل بھی دے دے، یعنی آپ نے اپنا جان مال سب اس کے سپرد کر دی، دل و جان کی اطاعت کے ساتھ آپ نے اس کی بیعت کر لی، پھر اس کی اطاعت کرو، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، جس قدر استطاعت ہو۔ لیکن انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی، اہل شام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، نہ ان کے ساتھیوں نے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اگر بیعت کر لی اور بیعت بھی دل و جان سے کر لی تو پھر اس سے اگر تم اختلاف کر رہے ہو جس کی تم نے بیعت کر لی ہے تو پھر یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، پھر ایسے شخص کی کیا کرو، گردن اڑا دو۔ تو اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ دل و جان سے بیعت کر لی جائے کسی ایک خلیفہ کی اور تمام لوگ کر لیں، پھر اس کے بعد ایک دعوے دار کھڑا ہو جائے خلافت کا
حکمرانی کا تو اس کی کیا کرو، گردن اتار لو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میجورٹی نے ٹھیک ہے مطلب بیعت کر لی تھی مدینہ میں جو لوگ تھے، اگرچہ 17 یا 20 کے قریب ہم نے کہا تھا کہ بار صحابہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میجورٹی نے کر لی تھی. لیکن دوسری طرف اہل شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت پہ کھڑے تھے اور بہت سارے صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، پوری جماعت تھی. جی. تو یہ اس طرح سے کنسنسس نہیں ہوا تھا، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا اجماع نہیں ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ جی آپ امیر کی اطاعت کرو، یہ صرف خلیفہ راشد کے لیے نہیں ہے، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، یہ ہر حکمران کے لیے. جیسے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تسمع و تطیع للامیر، امیر کی بات سنو، جو بھی حکمران ہے سم اطاعت کرو، ٹھیک ہے. جی. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگر تیری پیٹھ کے اوپر کوڑے برسائے جائیں، وَأُخِذَ مَالُكَ، تیرا مال لے لیا جائے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، لیکن پھر بھی تو نے خروج نہیں کرنا. آواز اٹھا سکتے ہیں آپ اپنے رائٹس کے لیے، لیکن اگر آپ خروج کریں گے، مسلح جد و جہد شروع کر دیں گے، کوئی جو ہے وہ ایڈونچر کھیلنے کی کوشش کریں گے، ملیٹنسی، تو وہ ہم آج کل کے حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو کچھ ہوا ہے اب مطلب وہ سب کے سامنے ہے کہ جی آپ اسٹیٹ کے خلاف جب بھی آپ ریوولٹ کریں گے، بھلے اسٹیٹ نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، جو کچھ کیا ہو، آپ کا جو بھی نیریٹو ہو، تو مسلح جدوجہد آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، فساد پھیلے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حکمران کی طرف سے تیرے ساتھ زیادتی بھی ہو، پھر بھی تم نے اپنے رائٹس کے لیے آواز تو اٹھانی ہے، لیکن تلوار لے کے اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو جانا. اس سے کیا ہوگا، فساد. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سیریا کے اندر، شام میں کیا ہوا، اب وہ انقلاب لاتے لاتے باہر لاتے لاتے اب 3 حکومتیں بن گئی مسلمانوں کی، آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں. یمن میں دیکھ لیں 3 حکومتیں ہیں، لیبیا میں 3 حکومتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، آپس میں مری جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سب کچھ پورا ملک کھنڈر بن جائے. تو اس لیے اس کو سختی سے منع کیا گیا کہ حکمران کے خلاف مسلح جد و جہد، تلوار نکالنا، کلاشنکوف نکالنا، آج کل کی زبان، اس کو منع کیا گیا، سختی سے منع کیا گیا کہ یہ فساد کا رستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں. جی. ایک تو وہ ہے کہ جو جماعت سے نکل گیا، یعنی تمام لوگوں کا کسی کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، اب اس ایک اکیلے نے اختلاف کیا تو کہا کہ یہ جاہلیت کی موت مرا. دوسرا یہ ہے کہ جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے، اندھا جھنڈا، جیسے ہمارے یہاں پرائیویٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ عسکری تنظیمیں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی شجرہ نسب ہی نہیں ہے، یہاں سے اٹھے 15-20 لوگ اور انہوں نے جو ہے وہ جہاد کے نام پہ کام شروع کر دیا، پلیٹ فارم بنا لی، کہ اندھے جھنڈے کے نیچے جو مر گیا، جو کسی عصبیت کی طرف بلا رہا تھا. اور یہ صرف مذہبی بنیادوں پہ نہیں ہو رہا، اب آپ دیکھیں لسانی بنیادوں پہ بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، صوبائی بنیادوں پہ بھی ہو رہا ہے، کراچی میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. بالکل. بہت ساری ایسی جو ہے وہ سیاسی تنظیمیں ہیں، صوبائی تنظیمیں ہیں، وہ سب کچھ وہ اندھے جھنڈے ہیں جن کی لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں دوسروں کو. بالکل. صرف اس بنیاد پہ کہ وہ دوسرے صوبے کا، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اردو اسپیکنگ ہے، وہ نان اردو اسپیکنگ ہے. تیسرا کیا ہے کہ جو میری امت کے خلاف نکلے اور اس کے نیک اور جو بدکار ہے دونوں میں کسی کی بھی پرواہ نہ کرے، ہر کے اوپر چڑھائی کر دے. تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سارے کام ہوئے ہیں تاریخ کے اندر. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث جو ہے وہ یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. لیکن آپ مرزا صاحب بھی بہت زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کوٹ کرتے ہیں. یزید اس کا جیسا بھی کریکٹر ہو، اس کے بارے میں کوئی لوگ اس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ اس کو لعنہ اللہ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، بہرحال ہمیں اس سے کیا کنسرن. بالکل. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا بھی حکمران ہو، اگر تم اس کے خلاف نکلو گے تو امت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، آپس میں لڑے گی، مرے گی، فساد برپا ہوگا. صبر کرو. ظالم یا فاسق و فاجر حکمران بھی ہو، کیا صبر کرو. یہ اب ایک روایت ہے صحیح مسلم کی. اب اس میں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ایک صاحب کے پاس آئے جن کا نام کیا عبداللہ بن متی. اچھا، عبداللہ بن متی جو ہے یہ یزید کے خلاف مدینہ میں تھے اور یزید کے خلاف کیا ہے، بغاوت یا خروج یا جو بھی کہہ لیں، ریوولٹ کہہ لیں، مسلح جدوجہد کر رہے تھے. عبداللہ بن عمر اس کے پاس آئے اور اس کو سمجھایا اور ساتھ میں کیا کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا نا، قیامت والے دن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. بھلے تم سمجھتے ہو تمہارا حکمران ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن جب تم باہر نکلو گے تو پھر ظلم کے جواب میں تم اس سے بڑا کیا کرو گے، ظلم کرو گے.
پھر تو اب آپ دیکھیں نا، پھر اس وقت تو کوئی ایتھکس، کوئی اخلاقیات، کوئی کچھ بھی نہیں دیکھتا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہ کرو. تو انہوں نے گویا کہ یزید جیسے حکمران کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے خلاف بھی نہ نکلو. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا، فساد برپا ہوگا، امت کے اندر قتل و غارت بڑھے گی. تو یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ایک اگر کوئی خلیفہ ہے جس کی خلافت پہ اتفاق ہو گیا جی، اب اس کے خلاف اگر کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرو؟ اس کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کرو، اس کو تو تم قتل کر دو. لیکن اگر دوسرا بندہ بھی پیرالل ایک حکومت قائم کر لیتا ہے، اب جیسے دیکھیں نا اس وقت 56 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں، اب کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ایک ہی ہونی چاہیے، باقی 55 کو تو میں ختم کرتا ہوں، یا تو میری بیعت کریں. تو کون آئے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ دنیا میں فساد برپا کرے گا. بالکل. تو اللہ کے وسلم نے کہا، یہ جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس آئے جب کہ تم سب ایک آدمی کے اوپر جمع ہو چکے ہو، تم سب نے ایک کی بیعت کر لی ہے، اب ایک بندہ اٹھتا ہے، اب اس ایک کو تو مار دو نا، کیونکہ یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ امت ہی تقسیم ہو گئی، سپلٹ ہو گئی، آدھے اس طرف ہو گئے، آدھے اس طرف ہو گئے، تو اب آپ اگر کوئی یہ کلیم کریں گے نا کہ جی ان آدھوں کو دوسرے آدھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قتل کر دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ فساد برپا. اور یہی ہو رہا ہے سیریا میں، لیبیا میں، یمن میں، جہاں جہاں 2 2 3 3 4 4 گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے والے کہتے ہیں کہ دوسرے والے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس طرف جا رہے ہیں نا وہ لوگ کہ جی ہم اس کو یمن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں جی، یا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. اس کے بغیر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. 5 5 6 6 7 7 سالوں سے جنگ جاری ہے، کھنڈر بن گئے پورے کے پورے ملک. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب جیسے دیکھیں کہ ایک طرف امت مسلمہ میں یہاں پہ حکومت قائم تھی بنو عباس کی، دوسری طرف اندلس میں بنو امیہ نے حکومت قائم کر لی. بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی. ٹھیک، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ، ایک ملک جہاں ایک آدمی کی خلافت کے اوپر اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہاں کوئی دوسرا کلیم کرتا ہے ناجائز طریقے سے کہ جی مجھے جو ہے وہ حکومت اور اقتدار مل جائے تو یہ فساد برپا کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو. لیکن اگر علاقہ بدل جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں پر تھے ادھر حجاز میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ شام میں تھے. تو پیرالل حکومتیں تھیں، وہ چل رہی تھی. اگر وہ صلح اور صفائی سے رہتی ہیں، جیسے آج 56 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، تو وہ آپس میں صلح اور صفائی سے رہ رہے ہیں معاہدات کے تحت، ایک دوسرے کی جو ہے وہ بارڈرز کے ان کا احترام اگر کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہے کہ یہ سب مل کے رہیں اور آپس میں ایک جو ہے وہ کوئی یونائٹڈ جو ہے وہ نیشن آف مسلم کنٹریز بنا لیں. وہ ایک اچھی چیز ہے، آپ کی دل کی خواہش تو ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان میں سے جو پہلا ہے بس وہ ٹھیک ہے، باقی سب کی گردنیں اڑا دو. بالکل، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اس حدیث کا غلط مفہوم ہوگا. لیکن ایک اہم اور آخری نقطہ جو ہم بیان کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ یہ جو بات ہے نا کہ ایک خلیفہ کی موجودگی میں اگر دوسرا جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو تو اس کی گردن اڑا دو. اب دوسرا اگر خلافت کا دعوے دار ہو تو پھر اس کی گردن اڑاؤ نا، یہی بات ہے نا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. اہم بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، جیسا کہ مجموع الفتاوی میں جو ہے وہ امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں لم یدعی الخلافہ، انہوں نے خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. ولم یبایع لہ بہا، نہ ہی انہوں نے خلافت کی کوئی بیعت لی. تو جب انہوں نے خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو دین یہ بات بنتی ہی نہیں ہے کہ جی ایک خلیفہ کی موجودگی میں اگر دوسرا خلافت کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی گردن اڑا دو. وہ جو راوی اعتراض کر رہا ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے اوپر کہ جی آپ ہمیں یہ باتیں سنا رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ بھی وہ اشارتاً کہہ رہے ہیں نا، وہ انہوں نے بھی تو خلافت کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ انہوں نے خلافت کے لیے بیعت لی تھی. ٹھیک ہے، نہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قتال اس لیے کیا کہ وہ خلیفہ ہیں، نہ اس لیے کیا کہ وہ خلیفہ یا خلافت کے مستحق ہیں. یہ سب باتیں ابن تیمیہ نے کی اور یہ سب تاریخی کتابوں سے ثابت ہے. اور سب کے لیے یہ باتیں، ان کا قتال جو ہوا وہ صرف ایک بات پہ، وہ قاتلان عثمان سے قصاص لینے کی وجہ سے، اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کا قتال ہوا تھا. اور
اس حوالے سے وہ نکلے تھے، باقی وہ خلافت کے کبھی بھی مدعی نہیں رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھا، نہ ہی انہوں نے کبھی خلافت کے لیے بیعت لی. تو یہ بیسیکلی اہم بات تھی، اہم نقطہ تھا، تو اس لیے وہ حدیث جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی فرمائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام اشیاء کا استعمال کرتے تھے؟ جی اس حوالے سے مرزا صاحب نے اگرچہ بعض روایات سے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ سے ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ.